اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور وہ اپنے پیر زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا علم لوگوں کو ہو جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ مرد اپنے اختیار سے جہاں کہیں چاہے جا سکتا ہے، لیکن عورت خواہ کنواری ہو یا شادی شدہ یا بیوہ یا مطلقہ سفر میں محرم کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ سفر کی مدت میں البتہ اختلاف ہے، ایک مدت میں 3 دن اور اکثر روایات میں 1 دن۔ ان ہدایات کا اصل مفاد یہ ہے کہ عورت کو تنہا سفر کے لیے نقل و حرکت کی آزادی نہ دی جائے۔ حد یہ ہے کہ حج کے لیے جو ایک فرض عبادت ہے، عورت محرم کے بغیر نہیں جا سکتی، چاہے وہ مالی حیثیت سے ذاتی طور پر استقامت رکھتی ہو۔ اس کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے۔ اگر محرم خود صاحب استطاعت نہ ہو تو عورت اس کا زادرہ برداشت کرے۔ محرم کے بغیر استطاعت کے باوجود یہ فرض عبادت عورت سے ساقط ہو جائے گی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عام ضروریات و حوائج کے علاوہ عورت کو گھر سے نکلنے کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت سخت انداز سے ممانعت فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف گھر سے نکلتی ہے تو آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، اور جن و انس کے سوا ہر وہ چیز جس پر سے وہ گزرتی ہے اس پر پھٹکار بھیجتی ہے، تا وقت یہ کہ وہ واپس لوٹ نہ آئے۔ سنن ابی داؤد میں ایک طویل روایات ہے جس میں بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد سے نکلتے وقت مرد اور عورتیں مل جاتے ہیں، تو آپ نے عورتوں کو ہدایت فرمائی، تم پیچھے ہو جاؤ، تمہارے لیے راستہ کے بیچ میں چلنا ٹھیک نہیں، تم راستے کے کنارے چلو۔ چنانچہ اس حکم کے بعد عورتیں بالکل دیوار سے لگ جاتی، یہاں تک کہ ان کی چادریں دیوار سے الجھتی تھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اتنی دیر ٹھہرتے کہ عورتیں پہلے نکل جاتی تاکہ راستے میں مردوں سے خلط ملط نہ ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں مسجد نبوی کا ایک دروازہ عورتوں کے لیے مختص فرما دیا تھا۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی مرد اور عورتوں کے درمیان سے چلے۔ آپ نے فرمایا کہ جو عورت عطر لگا کر لوگوں کے درمیان سے گزرتی ہے وہ آوارہ قسم کی عورت ہے۔ باہر جانے کی صورت میں عورت کو ایسی خوشبو لگانے کی اجازت ہے جس کا چاہے رنگ ہو مگر وہ پھیلنے والی خوشبو نہ ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت پھیلنے والی خوشبو لگا کر مسجد نبوی سے آ رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو ہدایت کی کہ گھر جا کر اس طرح غسل کرے جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے۔ جب گھر میں قرار پکڑنے کے اور حجاب کے احکام آئے اور عورت کا اصل دائرہ کار گھر متعین ہو گیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی تمدنی ضرورت سے گھر سے باہر نکلنا ہو تو کیا کیا جائے۔ بڑا اہم اور بنیادی سوال ہے۔ اس کے حل کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کے پلو لٹکا لیا کرے، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے باشمول ازواج و بنات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اہل ایمان کی خواتین کے لیے باہر نکلنے کی صورت میں حجاب یعنی پردے کے لیے واضح طور پر ہدایات دی جا رہی ہیں۔ یعنی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 32 اور 33 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو براہ راست خطاب کر کے جو احکام دیے گئے تھے ان کے خصوص کو القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اصول کے مطابق عمومیت دے دی گئی ہے، اور اس طرح واضح کر دیا ہے کہ یہ احکام تمام مسلمان خواتین کے لیے ہیں۔
ظہور اسلام سے قبل عرب کے اعلیٰ اور شریف خاندانوں کی خواتین عموماً جب باہر نکلتیں تو اس طرح کی چادر لپیٹ کر نکلتیں۔ یہ چادریں شریف خاندانوں کی خواتین کے لباس کا جز ایام جاہلیت میں بھی تھا۔ قرآن مجید میں اس میں یہ اضافہ کیا گیا کہ اس کا ایک حصہ بطور گھونگھٹ چہرے پر لٹکا لیا جاتا۔ اس طرح چہرے کا پردہ شروع ہوا، جس کی تفصیل احادیث میں آئی ہیں۔ اور اس حکم کے نازل ہونے کے بعد ازواج مطہرہ، بنات النبی اور تمام مومنین خواتین باہر نکلتے وقت چادر کو اس طرح اوڑھا کرتی تھیں کہ پورا سر، پیشانی اور پورا چہرہ چھپ جاتا تھا اور صرف آنکھیں رہ جاتی تھیں۔ اسلامی شعائر کی پابند تمام ایرانی خواتین میں اس دور میں بھی یہ چیز تمام و کمال موجود ہیں۔ وہ ایک بڑی سی چادر اوڑھتی ہیں جو ان کے ٹخنوں تک آئی ہوتی ہے یا اس سے تھوڑی سی اونچی، جو ان کے جسم کو پوری طرح ڈھانپے ہوئے ہوتی ہیں۔ کیا مجال کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی نظر آ جائے، اور چہرے پر وہ چادر کو اس طریقے سے پکڑتی ہیں کہ ایک آنکھ کھلی رہ جاتی ہے، جس سے وہ راستہ دیکھ لیں، باقی سارا چہرہ پوشیدہ رہتا ہے۔ سعودی عرب کے دیہاتوں اور بدوی زندگی کا مشاہدہ کریں کہ عرب بدووں کی خواتین اس حال میں ہیں کہ سر تا پاؤں ہاتھ میں ڈنڈا لیے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کی ڈاریں چرا رہی ہیں، ہاتھوں میں دستانے اور پیروں میں موزے ہیں، صرف آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، یدنین علیہن من جلابیہن، وہ اپنی چادروں کے پلو اپنے چہرے پر لٹکا لیا کریں۔ یہ ضرورت پڑنے پر گھر سے باہر نکلنے کے لیے پردہ یعنی حجاب کا پہلا حکم ہوا۔ یہاں میں نے گھر سے نکلنے کے لیے ضرورت کی جو قید لگائی ہے وہ اپنی طرف سے نہیں، بلکہ اس کے پابندی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے تم عورتوں کو اجازت دی ہے کہ تم اپنی ضروریات کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے۔ ضرورت کا تعین اسلامی تعلیمات کے مجموعی مزاج کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی خاندان کے گھر میں کوئی کمائی کرنے والا مرد موجود نہ ہو، اس کا بھی امکان ہے کہ عیالداری اور قلت معاش کی وجہ سے صرف مرد کی محنت و مزدوری گھر کی کفالت کے لیے کفایت نہ کرے، یا محافظ خاندان کی بیماری یا کسی معذوری کی وجہ سے عورت باہر کام کرنے کے لیے مجبور ہو جائے تو شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے۔ جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، لیکن باہر نکلنے کے لیے ان تمام پابندیوں کو ملحوظ رکھنا ہوگا جو شریعت نے عائد کی ہیں۔ ویسے ایک حقیقی اسلامی ریاست میں ایسی صورتحال میں ایسے خاندان کی پوری کفالت بیت المال کے ذمے ہوتی ہے، لیکن اگر ملک کی معیشت اس بات کی مقتضی ہو کہ عورتیں بھی اس میں ہاتھ بٹائیں تو ریاست کی طرف سے ایسے اقدامات کیے جانے چاہیے کہ گھروں پر ہی کوٹیج انڈسٹری کی طرز پر صنعت و حرفت کا نظام قائم ہو۔ بہت سے ترقی یافتہ ممالک بالخصوص جاپان اور سوئٹزرلینڈ میں یہ تجربہ کامیاب رہا ہے۔ اگر عورت کو معاش کے لیے گھر سے نکلنا ہی پڑے تو وہ ستر و حجاب کے تمام احکام کی پابندی کرے، گھر سے باہر برقعے میں نکلیں یعنی پردے میں نکلیں، اور ایسے اداروں میں کام کریں جہاں عورتیں ہی کارکن اور منتظم ہوں۔ عورتوں کا مخلوط اداروں میں کام کرنے یا ٹی وی اور ریڈیو میں اناؤنسر یا اخبارات اور ٹی وی میں اشتہارات کا ماڈل یا ایئر ہوسٹس بننے یا اسی نوع کے دوسرے ایسے پیشے اختیار کرنے کا معاملہ جن میں مردوں سے براہ راست سابقہ آتا ہو اور ان کے لیے فردوسی نظر بنتی ہوں، ازر و اسلام مسلم خواتین کے لیے قطعی ناجائز بلکہ حرام کے درجے میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھیں زنا کرتی ہیں اور اس کا زنا نظر ہے۔ میں اپنے اندازے کے مطابق عرض کرتی ہوں کہ ان پیشوں سے متعلق خواتین میں حصول معاش کی مجبوری کم اور جذبہ نمائش زیادہ ہے۔ آپ خود غور کیجئے کہ جو ہماری بہنیں ان پیشوں سے متعلق ہیں، ان میں سے اکثر کو اپنے گھر کی نگہداشت، گھریلو کام کاج اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ملازمین رکھنے پڑتے ہیں۔
پھر ان پیشوں کے تقاضوں کے پیش نظر ان کو میک اپ، بناؤ سنگھار اور مخصوص ملبوسات پر کافی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ سواری کے لیے بھی اچھی خاصی رقم ہوتی ہوگی، لہٰذا ان کی اپنی ضرورت میں سے 1/4 یا 1/3 سے زیادہ بچت بامشکل ہوتی ہے۔ اس متاع قلیل سے شاید ان کو معمولی ریلیف ملتی ہو، لیکن میرے بھائی اور بہنیں، اگر آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ کیا یہ نفع کا سودا ہے یا سراسر خسارے کا، اس لیے کہ یہ طرز عمل اسلامی تعلیمات سے بغاوت اور اپنی عاقبت کی بربادی اور اپنے خاندان کی روایات، شرافت اور عزت سے سرکشی کا موجب ہے۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ میں پوری درد مندی سے اپنی ان بہنوں سے التجا کروں گی کہ خدا را ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ وہ کیا پا رہی ہیں اور کیا کھو رہی ہیں۔ البتہ لڑکیوں کے اسکولوں اور کالجوں میں درس و تدریس کے لیے ملازمت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ صرف پیشہ ہی نہیں، قومی خدمت بھی ہے۔ اسی طرح صرف عورتوں کے علاج معالجہ کے لیے طب کے پیشے کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ میں ایک بات اور اپنی بہنوں سے عرض کروں گی کہ بن ٹھن کر بازاروں میں شاپنگ کے لیے جانا، سیر سپاٹے کے لیے تفریح گاہوں میں جانا، مخلوط تقریبات میں شریک ہونا اور مردوں کے سامنے پریڈ کرنا یا کھیلوں میں حصہ لینا عذر و اسلام گناہ کے کام ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔